تھک جائے گا, بیٹھ جائیں. اسپیکر صاحب آپ ادھر دیکھیں, ادھر چھوڑ دیں. انہوں نے 5 سال یہی کرنا ہے, چھوڑ دیں. جناب Order اسپیکر, in the House, please. Order in the House, please. Order in the House, please. عمران خان کی جیل میں اگر ایک اے سی لگا ہوا ہے تو دوسرا بھی لگا دو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جو عمران خان کو حاصل ہے, however, یہ سمجھتی ہوں کہ سہولت بھلے مل جائے, دیسی مرغی بھلے مل جائے, ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے یہ بھی سنا 8 سال کے بعد حکومت کرنے کے بعد کرمنل جملہ کہا گیا کہ میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ چیک کرنے نہیں آیا. جناب اسپیکر, میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں, نہ صرف یہ کہ میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ چیک کرنے آئی ہوں, میں ان کے اندر ایک تاریخی کمی کے بعد اس ایوان میں آئی ہوں اللہ کے فضل سے. پنجاب کے کسان کو ایک کارڈ ملے گا, 2 فصلیں ہوتی ہیں سال کی, دونوں فصلوں کے لیے, ہر فصل کے لیے ان کو بلا سود 1.5 لاکھ روپیہ قرضہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. کارڈز جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے بن رہے ہیں, اس میں عوام کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کون خدمت میں آگے ہے اور کون خدمت میں پیچھے ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو خدمت میں پیچھے ہوں گے وہ آگے نہیں جائیں گے. ایک تقرری بھی بغیر میرٹ کے بغیر نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جناب Order اسپیکر in the House, please. Order in the House, please. Order in the House, please. کہ پنجاب کے Order in عوام the- کی منتخب حکومت کو 100 دن مکمل ہو چکے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ ہم نے بیٹھ جائیں, گلا تھک جائے گا, بیٹھ جائیں. جناب اسپیکر, میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم نے مالی سال 2024 اور 25 کا پہلا بجٹ اپنا پیش کر دیا ہے. اسپیکر صاحب آپ ادھر دیکھیں, ادھر چھوڑ دیں. انہوں نے 5 سال یہی کرنا ہے, چھوڑ دیں. میں بڑی عاجزی سے اس مقدس ایوان کے سامنے پنجاب کے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا, پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. اور جناب اسپیکر, آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی اور اس اپوزیشن کو بھی جان کے یہ خوشی ہوگی, یہ میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, میں جانتی ہوں کہ ان میں سے بہت محب وطن پاکستانی ہیں, ان میں سے بہت بڑی تعداد محب وطن پاکستانیوں کی ہے, اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس بجٹ سے ان کے دل میں خوشی ہوگی کہ پنجاب کی عوام کے اوپر پہلی بار 0 ٹیکس لگا ہے. کوئی ٹیکس نہیں لگا اللہ کے فضل سے, اور پنجاب کی تاریخ کا ہم نے سب سے بڑا بجٹ پیش کر دیا ہے. اور آنریبل اسپیکر صاحب, جب میں اپنی بجٹ سپیچ کل لکھ رہی تھی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ 3 مہینے میں 100 دنوں میں جو کام ہم نے کر لیے ہیں وہ ایک بجٹ سپیچ میں سمیٹنا میرے لیے ناممکن تھا. اور اب یہ جتنا بھی ایجیٹیٹ کر لیں, جتنا بھی شور کر لیں, میں جانتی ہوں یہ انڈر پریشر ہے, یہ نہیں بھی کرنا چاہتے, ان کو یہ گند کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے
کچھ نہیں ہے. یہ اسکرین جو لگی ہے, جو بات میں اب کروں گی, اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ان کے پاس کہنے کے لیے سوائے جو گالی گلوچ, نعرہ بازی, شور مچانا, جو یہ ازل سے کیا ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پرفارمنس سے مات دیں گے. آنریبل اسپیکر صاحب, میں نے اپنی پارلیمنٹ میں اسپیچ کی تھی, جس دن میں نے حلف لیا تھا, تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا, اس معزز ایوان سے میں نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے ایک دوہرا چیلنج ہے اس حکومت کو چلانا, کیونکہ یہاں پر نواز شریف جیسا چیف منسٹر بھی رہا ہے جس نے پرفارمنس کے ریکارڈ قائم کیے ہیں. یہاں پر شہباز شریف جیسا بھی چیف منسٹر رہا ہے جس نے پنجاب کے عوام کی تقدیر خدمت کے ساتھ بدلی ہے. تو میرے لیے یہ دوہرا چیلنج تھا کہ نہ صرف یہ کہ میں نے ان کی لیگیسی کو اپہولڈ کرنا تھا, ان کے سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا تھا, بلکہ نئی نسل کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں نے گورننس کے نظام میں جدت بھی لانی تھی, انوویشن بھی لانی تھی, فیوچرسٹک اپروچ بھی لانی تھی. میں بڑی عاجزی کے ساتھ اس معزز پارلیمنٹ کو یہ بتانا چاہتی ہوں جناب اسپیکر کہ آج جب میں 100 دن کے بعد آپ کے سامنے کھڑی ہوں تو جو تاریخ میں ہوتا ہے کہ 100 دن کے بعد کہا جاتا ہے کہ میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گی, یہ میرے پلان میں ہے, تو میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ وہ کروں گا, کروں گی کو میں تبدیل کر کے آئی ہوں. ہم وہ سب کام کر کے آئے اللہ کے فضل سے جن کا میں نے وعدہ کیا تھا. اور آپ کی یاد دہانی کے لیے اور اس ایوان کی یاد دہانی کے لیے ذرا وہ 100 دن کا ایڈ ان کی حکومت کا چلائیں جو 100 دنوں کے بعد آیا تھا. وہ لگائیں ذرا. تحریک انصاف نے اپنی 100 دن کی کارکردگی کا ایڈ دیا تھا, وہ دکھائیں ذرا اخبارات میں. وہ بھی لگا رہے ہیں, لیکن میں جناب اسپیکر آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ 3 مہینے کی کارکردگی کے بعد تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے ایک اشتہار دیا تھا اخبارات میں جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم مصروف تھے. کس چیز میں مصروف تھے؟ خدمت میں مصروف نہیں تھے. وہ کس چیز میں مصروف تھے؟ وہ انتقام لینے میں مصروف تھے, وہ نااہلی کے نئے ریکارڈ قائم کرنے میں مصروف تھے, وہ لوگوں کے AC اتروانے میں مصروف تھے. میں یہ بھی بات فخر سے کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف وہ لیڈر ہے اس قوم کا جس نے کہا کہ عمران خان کی جیل میں اگر ایک AC لگا ہوا ہے تو دوسرا بھی لگا دو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جناب اسپیکر, اقتدار میں کسی کو وکٹمائز کرنا, پاور کو اپنے اپوننٹس کے خلاف استعمال کرنا بہت آسان کام ہے, لیکن میں حلفاً اس ایوان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج تک پنجاب حکومت نے, نواز شریف نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مخالف کی یہ چیز بند کر دو یا وہ سہولت بند کر دو. اس کی وجہ ہے جناب اسپیکر, میں یہ سمجھتی ہوں جہاں میرا دل اس بات پہ روتا ہے کہ باقی قیدیوں کو, باقی چوروں کو وہ سہولیات حاصل نہیں ہے جو عمران خان کو حاصل ہے. however میں یہ سمجھتی ہوں کہ سہولت بھلے مل جائے, دیسی مرغی بھلے مل جائے,
ان کو ایکسرسائز کا اکوپمنٹ بھلے مل جائے, ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور آج جو میں اپنی کارکردگی پنجاب کے عوام کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں آنریبل اسپیکر, اس میں سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں, اور اس کے بعد میں اپنے قائد, اپنے لیڈر, پاکستانی قوم کے لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر جناب نواز شریف صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کی رہنمائی, ان کی گائیڈنس, ان کی مدد مجھے ہر روز حاصل رہی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم جو ایک ہسٹورک اچیومنٹ کے ساتھ آپ کے پاس آئے, اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. اور اس کے بعد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہر موقع پہ مجھے نہ صرف اپریشیٹ کیا, مجھے شاباش دی, بلکہ میرا حوصلہ بڑھایا. اور جناب اسپیکر, اس کے بعد میں پنجاب کی عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے 100 دن کی ہماری پرفارمنس کو نہ صرف اکنالج کیا, اپریشیٹ کیا, اس کی تعریف کی, بلکہ اس کو دل سے قبول کیا. میں اس کے لیے پنجاب کی عوام کا شکر گزار ہوں. آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جو آئی پول کا بھی سروے آیا ہے, جس میں اوور ویلمنگ میجورٹی پنجاب کی عوام نے پنجاب حکومت کی کارکردگی کو تہہ دل سے سپورٹ کیا ہے, اور اس میں اپنی ان کی جو سپورٹ ہے, ان کی جو اپریسیشن ہے, اس کا اظہار کیا ہے. اس آئی پول سروے رپورٹ کے بعد جناب اسپیکر, مجھے اور زیادہ محنت کرنے کا حوصلہ ملا ہے, اور مجھے اور زیادہ ان کی خدمت کرنے کا ایک نیا جذبہ میرے اندر پیدا ہوا ہے. اور اس تاریخی بجٹ کو ممکن بنانے پر میں اپنے بھائی آنریبل فائنانس منسٹر, ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں, مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کو. میں سیکرٹری فائنانس جناب مجاہد شیردل صاحب اور ان کی پوری ٹیم, وزارت خزانہ کی پوری ٹیم کو شاباش دیتی ہوں کہ انہوں نے اتنا زبردست بجٹ جو ہے وہ بنایا. میرے ویژن کو, نواز شریف صاحب کے ویژن کو انہوں نے اس کے اندر انکارپوریٹ کیا, اور جو میں پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے کرنا چاہتی تھی اس کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, کوئی چیز انہوں نے روکی نہیں ہے. اس کے علاوہ میں جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی منسٹر ہیں, سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی شکریہ ان کا ادا کرتی ہوں. پلاننگ کمیشن کے جو چیئرمین ہیں نبیل اوان صاحب, ان کی پوری ٹیم کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے تاریخ کے سب سے بڑے ترقیاتی بجٹ کی تیاری میں پوری محنت, پوری صلاحیت اور بھرپور جذبے سے کام کیا ہے. شاباش مریم. اور ہمیں کاغذی منصوبے نہیں دیے, 100% کیش بیکڈ منصوبے ہم نے شروع کیے ہیں, جن کی امپلیمنٹیشن آج بجٹ کی منظوری کے بعد شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور میں اپنے تمام منسٹرز کو, وزراء کو جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, میں شاباش دینا چاہتی ہوں. انہوں نے دفتروں سے نکل کر گراؤنڈ پہ جا کر دن رات عوام کی خدمت کی ہے. وہ جو ہم جو ینگ لوگوں کی بڑی بات کرتے ہیں جناب اسپیکر, پاکستان کی تاریخ میں اور پنجاب کی تاریخ میں اتنی ینگ اور پڑھی لکھی کیبنٹ کبھی کسی نے نہیں دی ہوگی جو یہاں بیٹھی ہے. انہوں نے بہت محنت کی ہے, تو میں اپنی کیبنٹ کو شاباش دیتی ہوں. ویری ویل ڈن.
اور یہ ڈیپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے، ان کو بھی میں شاباش دیتی ہوں، اور میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں آنریبل اسپیکر کہ آپ نے بڑی اچھی طرح ایوان کے معاملات کو چلایا ہے۔ اور سب سے ضروری بات، یہ جو ایوان میں میرے تمام مسلم لیگ نون کے اراکین تشریف رکھتے ہیں، میں تمام ایم پی حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو میرے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے خدمت کے سفر کو ممکن بنایا۔ آنریبل اسپیکر، میں بہت خوشی سے آج آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کا بجٹ کوئی الفاظ کا ہیر پھیر یا الفاظ کا فراڈ یا الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہے۔ آج جو میں یہاں کمٹ کر کے جاؤں گی انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر اس کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ Order in the house, please. Order in the house. Then I won't be left with a... کہ آپ کی کچھ اسپیچ سن سکوں۔ آنریبل اسپیکر صاحب، یہ شرم اور حیا ان کو تک کرنی چاہیے تھی جب یہ اپنے ملک پر حملہ کر رہے تھے۔ شرم اور حیا ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب توشہ خانہ کو انہوں نے کاروبار بنا لیا تھا۔ اس وقت ان کی شرم اور حیا کہاں پس ہو رہی تھی؟ جناب اسپیکر، تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کا 5,466 بلین روپیز کا تاریخی بجٹ پیش کیا گیا، اور میں دوبارہ سے کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے، اس بجٹ کا ہال مارک یہ ہے کہ پنجاب کے عوام کے اوپر میں نے 1 پیسے کا ٹیکس نہیں لگایا اللہ کے فضل سے۔ اور نہ صرف اس میں ہم نے برک اینڈ موٹر کے منصوبے دیے، بلکہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پیسہ ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ لگانے جا رہے ہیں، اس کی بھی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ اور جناب اسپیکر، سب سے زیادہ عاجزی کا، شکر کا یہ مقام ہے کہ مہنگائی میں آج بہت حد تک کمی ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ عوام نے برسوں کی نااہلی کے بعد، بہت سال کے بعد، ان کی نااہلی کے بعد عوام نے برسوں بعد سکون کا سانس لیا ہے۔ آٹا، روٹی، چینی، گھی، سبزیاں، بیکری کی اشیاء تک سستی ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہسپتالوں میں وہ دوائی جو انہوں نے بند کر دی تھی آج دوبارہ ملنا شروع ہو گئی ہے، مفت دوائی۔ وہ تمام ادویات جو غریب مریضوں کو انہوں نے ڈینائی کر دی تھی، جناب اسپیکر، آپ کو اور اس معزز ایوان کو جان کے خوشی ہوگی کہ آج تمام پبلک ہاسپٹلز میں وہ دوائی مفت لوگوں کو دی جا رہی ہے، نہ صرف مفت دی جا رہی ہے، ان کی دہلیز پہ مفت پہنچائی جا رہی ہے۔ اور جناب اسپیکر، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، کاش مجھے شہباز شریف صاحب کا پھلتا پھولتا پروگریس کرتا ہوا، ترقی کرتا ہوا پنجاب ملتا تو میں اس کو بہت آگے لے کر جاتی اللہ کے فضل سے۔ مجھے وہ والا پنجاب ان کی مہربانی سے ملا ہے جہاں کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں، جہاں پہ رشوت کے بغیر کوئی فائل نہیں موو کرتی تھی، جہاں پہ شہباز شریف کی بھائی تھی سڑکوں کے اندر اور ایڈیشنز کیا کرنے، وہ سڑکیں بھی پھوٹ کا شکار ہو گئی کیونکہ کسی نے ان کو دیکھا نہیں۔ ایک ترقیاتی منصوبہ 4 سال میں ان کے پاس دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہر ترقی کا انڈیکیٹر جو ہے وہ اس نے نوز ڈائیو کیا ہے، اسٹیپ ڈکلائن پہ آیا ہے۔ لیکن جناب اسپیکر،
میں اس معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں کہ میں پچھلی نائبی کا رونا نہیں روں گی. میں اپنے 100 دن کی کارکردگی آج عوام کے پاس لے کر آئی ہوں. اور ہم نے یہ بھی سنا کہ 4 سال کے بعد حکومت کرنے کے بعد ایک کرمنل جملہ کہا گیا کہ میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ چیک کرنے نہیں آیا. جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، نہ صرف یہ کہ میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ چیک کرنے آئی ہوں، میں ان کے اندر ایک تاریخی کمی کے بعد اس ایوان میں آئی ہوں اللہ کے فضل سے. آپ جانتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے کچھ تاریخی ڈیسیژنز جو کہ آسان ڈیسیژنز نہیں تھے، آسان فیصلے نہیں تھے، اس سے آٹے کی قیمت میں کمی ہوئی، اس سے روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی، اور 25-30 روپے کی روٹی جو ان کے دور میں بک رہی تھی آج اللہ کی فضل سے 12 اور 13 روپے کی مل رہی ہے. کیونکہ جناب اسپیکر، یہ بہت مشکل کام تھا، اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ واحد صوبہ ہے جس نے نہ صرف یہ کہ روٹی کی قیمت کم کی ہے، بلکہ اس روٹی کی نئی قیمت کو صوبے میں یکساں امپلیمنٹ کرایا ہے. اور اس پہ یہ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ تندور پہ جا کے روٹی کی قیمت چیک کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ تندور پہ جا کر روٹی کی قیمت چیک کرنا کوئی چھوٹا کام ہے. جناب اسپیکر، ایک وزیر اعظم کا بھی یہ کام ہے، ایک وزیر اعلیٰ کا بھی یہ کام ہے، ان سب کا بھی یہ کام ہے. اور نہ صرف یہ کہ روٹی کی قیمت کم ہوئی ہے، آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس فیصلے کی وجہ سے پنجاب حکومت کے چند مشکل فیصلوں کی وجہ سے جو عوام کو سامنے رکھ کے ان کی روٹی کو سامنے رکھ کے لیے گئے ہیں، ان فیصلوں کی وجہ سے ملک بھر میں فوڈ انفلیشن میں تاریخی کمی آئی ہے جو پچھلے کئی سال ہم نے کبھی سنا نہیں تھا اللہ کے فضل سے. مہنگائی اس وقت تاریخ کی کم ترین، پچھلے کئی سال میں تاریخ کی کم ترین سطح پہ ہے، اور 10 کلو آٹے کا تھیلا جو مارچ میں 1380 روپے کا تھا جناب اسپیکر، اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ 800 روپے کا مل رہا ہے، 800 روپے کا. اور مجھے افسوس ہے کہ باقی صوبے اعلان تو کر دیا انہوں نے، کیونکہ آٹے کی قیمتیں نیچے گئی ہیں، انہوں نے اعلان تو کر دیا، لیکن وہ 12-13 روپے کی روٹی کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ اپنا گلا پھاڑنے کی بجائے جائیں اور خیبر پختونخوا میں روٹی کی قیمت کم کرائیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی روٹی ملے. جناب اسپیکر، کھانے پینے کی خصوصاً گندم، آٹا اور اس سے بنی دیگر اشیاء کی قیمتوں میں واضح کمی لانے میں پنجاب حکومت کے فیصلوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کلیدی کردار ادا کیا، جس کا ڈائریکٹ براہ راست اثر قومی سطح پر مہنگائی کی شرح میں واضح کمی سے کس صورت میں آپ کے سامنے ہے. اور جناب اسپیکر، یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو وفاقی حکومت نے کمی کی ہے اس کا ثمر عوام کو ملا ہے. پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ڈی سی حضرات بسوں میں بیٹھے مسافروں سے جو زائد چارج کیا گیا ہے، اضافی کرایہ چارج کیا گیا ہے، وہ ڈی سی حضرات نے بسوں میں جا کر عوام کو واپس کیا ہے.
ہم نے ٹرانسپورٹرز کو جو اوور چارج کر رہے تھے لوگوں سے، اسپیشلی عید کے دنوں میں، ہم نے ان پر جرمانے بھی کیے اور عوام کو اوور چارجنگ کا پیسہ پہلی مرتبہ بسز میں بیٹھے مسافروں کو واپس کیا گیا۔ سوال تو اٹھتا ہے نا جناب اسپیکر، پھر سوال تو اٹھتا ہے کہ میرے پاس کوئی زمین کے نیچے سے خزانہ تو نہیں نکلا نا، یا یہاں پر کوئی تیل کے کنویں تو پنجاب میں نہیں نکل آئے نا، وہی وسائل ہے، وہی بیوروکریسی ہے، وہی مشینری ہے، وہی سب کچھ ہے۔ کیا فرق ہے جناب اسپیکر؟ فرق یہاں ہے اور فرق دل میں ہے، کیونکہ سوچ عوام کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کرسی دی ہے، لوگوں نے اس کا یہ بھی استعمال کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب کی کرسی طاقت کے استعمال کے لیے، جہازوں کے استعمال کے لیے، گاڑیوں کے استعمال کے لیے نہیں جناب اسپیکر، نہیں۔ یہ ایک ایک چیز جو آج میرے پاس سے میرے سپرد کی گئی ہے، یہ اس قوم کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں ہونے دوں گی انشاءاللہ۔ اسپیکر صاحب، میں آج پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں، کمشنرز ہیں، ڈی سیز ہیں، اے سیز ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میری حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں، روٹی کی پرائسز امپلیمنٹ کرنے میں، عید الاضحیٰ کے موقع پر شدید ترین گرمی کے اندر انہوں نے جس طرح 3 دن رات سڑک پر رہ کے صفائی کرائی ہے، علائشیں اٹھائی ہیں، میں سب کو شاباش دینا چاہتی ہوں۔ یہ جناب اسپیکر سکرینز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 18 گھنٹے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن نے کام کیا ہے۔ یہاں پر ذیشان رفیق بیٹھے، میں ان کو بھی ذیشان کھڑے تاکہ آپ کو لوگ دیکھیں۔ جناب اسپیکر، یہ 3 دن گھر نہیں بیٹھے، انہوں نے اپنی بیوی بچوں فیملی کے ساتھ عید نہیں منائی ہے، سڑکوں پہ عوام کے درمیان میں موجود تھے۔ جناب اسپیکر، اس کو کہتے ہیں عوام کی درد دل سے خدمت، اس کو کہتے ہیں۔ اور پنجاب کے عوام نے اس چیز کو نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ مجھے اکراس پنجاب نہ صرف ایم این ایز ایم پی ایز کی شاباش ملی، بلکہ مجھے پنجاب کے عوام نے سڑکوں سے میسج بھیجا کہ وہ اس تبدیلی پر بہت خوش ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ صفائی ہوئی، علائشیں کہیں کسی کو نظر نہیں آئی، وہ بدبو جو سڑکوں پہ ان کے زمانے میں آیا کرتی تھی وہ کہیں پر نہیں آئی، بلکہ ہم نے ارکے گلاب سے بعد میں سڑکوں کو دھویا بھی تاکہ عوام کو ایک بہترین خوشبودار ماحول ملے۔ اسی طرح انتظامی امور میں بہتری لانے کے لیے جس میں پروفیٹیرنگ، جس میں ہوگنگ، جس میں ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، ناجائز تجاوزات کے خاتمے اور قانون کی عملداری اور قیمتوں پر کنٹرول بنانے کے لیے پنجاب کے اندر ایک نئی انفورسمنٹ اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے جناب اسپیکر، اور انشاءاللہ تعالی یہ نئی فورس تمام ڈسٹرکٹس میں عوام کی خدمت کے لیے پھیل جائے گی، اور اس کا سب سے پرائم رسپانسبلٹی ہوگی کہ چیزوں کو آرٹیفیشل انفلیشن کو بڑھنے نہ دے۔ اور جناب اسپیکر، ایک پروگرام میں نے شروع کیا تھا جس کو مریم کی دستک کا نام دیا تھا۔ اس پروگرام کے تحت آپ کی دہلیز پر، پنجاب کے عوام کی دہلیز پر ہم نے سہولیات کو پہنچایا، جس کے اندر رمضان پیکج، تاریخی 30 ارب کا رمضان پیکج ہم نے کروڑوں عوام کی دروازے پر دروازہ کھٹکا کر کہا کہ آپ کا پیکج آ گیا، آپ ریسیو کر لیں۔ صحت کی سہولیات دہلیز پر دی، مفت دوائیاں عوام کی دہلیز پر دی،
اور پہلی قسط میں 10 خدمات کو گھر کی دہلیز پر پہنچانے کا آغاز کیا گیا. آپ صرف ایک فون کریں گے اور اگر آپ کو ان 10 سروسز میں سے کوئی چیز چاہیے ہوگی آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکا کر آپ کو ڈلیور کی جائے گی اللہ کے فضل سے. اور یہ بہت سکسیسفلی شروع ہو رہا ہے. 10 سروسز سے ہم نے شروع کیا ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے 3 ماہ میں ہم 65 سروسز اس میں اور انکلوڈ کریں گے اور اس کا دائرہ کار پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ تک پھیلایا جائے گا انشاءاللہ. جناب اسپیکر یہ سب کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ ان کی نااہلی کی وجہ سے پنجاب کے اندر جو ایک انکمپیٹنس تاریخی نااہلی جو انیپٹیوڈ جو ایک کرمنل نیگلیجنس کا ورک ایتھک ڈیولپ ہو گیا تو اس ورک ایتھک کو چینج کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن اس عوام کو یہ جان کر خوشی ہوگی آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرز ہیں ڈی سی حضرات ہیں کمشنر حضرات ہیں ان کے میں نے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بنا دیے ہیں جن کی میٹنگز میں خود چیئر کرتی ہوں. ایک ایک پرفارمنس انڈیکیٹر پہ ان کو ہم جج کرتے ہیں ان کی مارکنگ ہوتی ہے ان کے اسکور کارڈز بن رہے ہیں ماشاءاللہ. اور جب میں نے شروع کیا تھا تو جو ہائیسٹ پرفارمنگ ڈسٹرکٹ تھی اس کے مارکس 35 ہوتے تھے. اب لوئسٹ پرفارمنگ ڈسٹرکٹ کے مارکس جو ہے وہ 70% سے اوپر ہے ماشاءاللہ. تو ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بیچ میں بھی مقابلے کی ایک فضا شروع کر دی ہے. ایک کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ان کو دیا ہے کہ وہ پرفارم کریں گے تو ان کو پوسٹنگ ملے گی, وہ پرفارم کریں گے تو ان کی ترقی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. بھی ہم امپروومنٹس لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن میں بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور اسکور کارڈز جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے بن رہے ہیں اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بن رہے ہیں اس میں عوام کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کون خدمت میں آگے ہے اور کون خدمت میں پیچھے ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو خدمت میں پیچھے ہوں گے وہ آگے نہیں جائیں گے. آنریبل اسپیکر, ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے, گلیئرنگ پرابلم ہے کرپشن. ان کی مہربانی کی وجہ سے پاکستان کے طول و عرض میں پھیل چکی ہے اور 3 مہینے کی خدمت کے بعد 3 مہینے 90 دن 100 دن میں 100 پروگرامز کی لانچ کے بعد اب میں کرپٹ ایلیمنٹس کے خلاف آئی ایم گوئنگ آفٹر دیم ان اے بگ وے انشاءاللہ. جلدی میں ایک ایسا سسٹم تشکیل دوں گی جس میں جو جہاں کرپشن مانگے گا کرے گا رشوت مانگے گا وہ رپورٹ ہوگا انشاءاللہ اس کے خلاف بہت اسٹرکٹ ایکشن ہوگا. اور جو عوام کا پیسہ لوٹ کے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی پنجاب کی گورنمنٹ نشان عبرت بنانے جائے گی انشاءاللہ. اور جناب اسپیکر, میں نے انتظامی امور میں سیاسی مداخلت کو میں نے جگہ نہیں دی. یہ میرے سارے ایم پی ایز تشریف رکھتے ہیں یہاں پر, میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, میرے بزرگ ہیں, لیکن یہ ہاتھ اٹھا کے اس بات کی گواہی دیں گے کہ پنجاب میں حلفاً آپ کو کہتی ہوں ایک تقرری بھی بغیر میرٹ کے بغیر نہیں ہوئی. کوئی چیف منسٹر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے صوبے میں ایک تقرری بھی سفارش پر نہیں ہوئی. اور یہاں پر پیپلز پارٹی بھی یہاں پہ بیٹھی ہے. میں ان کی اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کے کہنے پر کوئی تقرری نہیں ہوئی تو ہم اس بات سے بیک آؤٹ کرتے ہیں, ہم نہیں کریں گے اس کو سفارش میں.
تو میں آپ کو پیپلز پارٹی کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ آج میں آپ کو حلفاً کہہ رہی ہوں کہ کوئی امپورٹنٹ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ میرٹ کے علاوہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ ہمارے الائز ہیں. شافی حسین صاحب ہمارے الائز ہیں. جتنے بھی الائز یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, میں آپ سب کی کوآپریشن کا, آپ کی سپورٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میں آج پھر آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتی ہوں. یہ حکومت آپ کی حکومت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ ایک بہتر پنجاب بنانے کے لیے میرا ساتھ دیں گے جیسے کہ آپ اب دیتے آ رہے ہیں. جناب اسپیکر, کیونکہ ہم ایک ایگری بیسڈ اکانومی ہے اور پاکستان کی فوڈ باسکٹ میں سب سے بڑا شیئر پنجاب کا ہے, تو ہم ایک تاریخی کسان پیکج لے کے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 400 ارب کا کسان پیکج, وہ اسکرینز پر ہے انشاءاللہ, جس میں 30 ارب روپے سے تاریخ کی سب سے بڑی گرین ٹریکٹر اسکیم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اور پنجاب کے کسان کو ایک کارڈ ملے گا جس میں پنجاب میں 2 کراپس ہوتی ہیں سال کی, 2 فصلیں ہوتی ہیں سال کی. دونوں فصلوں کے لیے, ہر فصل کے لیے ان کو بلا سود 1.5 لاکھ روپیہ قرضہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور پہلی مرتبہ کسان کی جان مڈل مین سے چھوٹے گی, آڑتی سے چھوٹے گی. وہ بلیک میل نہیں ہوگا, وہ ہاسٹیج نہیں ہوگا. اور وہ ٹیگ جب وہ لے کر جائے گا تو 3 انپٹس کے لیے, جس میں سیڈ, فرٹیلائزر اور جس کے اندر پیسٹیسائڈ شامل ہے, 1.5 لاکھ روپیہ اس کو ملے گا, جس سے وہ یہ 3 انپٹس خرید سکے گا. کسی کے ہاتھوں اس کو بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جناب اسپیکر, اس معزز ایوان کے توسط سے میں کسان کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اپنے کسان بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ کسی کے بہکاوے میں مت آئے. مجھے ان کا احساس ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں پنجاب کا ہر کسان ہماری پالیسیز کی وجہ سے بہت خوشحال ہوگا. یہ میرا وعدہ ہے. میں کسان بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ شر پسند عناصر, پروپیگنڈا کرنے والے عناصر, ملک میں آگ بھڑکانے والے عناصر, لڑائیاں کرانے والے عناصر جو یہاں بیٹھے, ان کی باتوں میں کبھی نہ آنا. میں مریم نواز کسان کے ساتھ کھڑی ہے اور صرف باتیں نہیں کریں گے. ہمارا اگست میں ہمارا کسان پیکج لانچ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی, اور ایگریکلچر مالز بنانے جا رہے ہیں جہاں اندر 1 روز کسان کو تمام سہولیات ملیں گی انشاءاللہ تعالی. کسی جبر کے بغیر, کسی زور زبردستی کے بغیر, کسی بلیک میلنگ کے بغیر ملے گی انشاءاللہ تعالی. کوالٹی سیڈ ملے گی, کوالٹی پیسٹیسائڈ ملے گی اور کوالٹی فرٹیلائزر ملے گی انشاءاللہ. زراعت کے جدید آلات, تاکہ میں نے پہلی بار آپ کو پہلی سپیچ پہ کہا تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ ٹیکس سے کسان کا ہاتھ آج بھی کٹتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ کسان کا ہاتھ نہ کٹے, کسان کو کم محنت میں زیادہ صلہ ملے. تو اس لیے ہم پورے نظام جو ہمارا ایگریکلچر کا نظام ہے اس کو ہم میکنائز کرنے جا رہے ہیں, ان کو مشینیں دینے جا رہے ہیں تاکہ ان کی جو ییلڈز ہیں, جو کراپس ہیں, ان کو ہم بڑھا سکیں. جدید زراعت کے آغاز کے پہلے مرحلے میں ہم سبسڈائز ریٹ پر تھریشرز اور سپر سیڈرز کسانوں کو دے رہے ہیں. 8 ارب کے اس منصوبے میں
60% हुकूमत पंजाब अदा कर रही है और 40% किसान को अदा करना पड़ेगा। और इस मैकेनाइजेशन से, इन सुपर सीडर से और इस मशीनरी से जो हम किसान को देने जा रहे हैं, हमारी मेहनत कश माएँ बहनें जो खेतों में काम करती हैं, चावल की काश्त में जिनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, धूप और गर्म पानी में घंटों खड़े रहकर वो काम करती हैं, मैं उन माँ बहनों को जो खेतों में काम करती हैं सबको सलाम पेश करती हूँ। मुझे आप पर फख्र है। पूरे पंजाब में जनाब स्पीकर, यहाँ बहुत सारे अरकान का ताल्लुक रूरल एरिया से है। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का आगाज हम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। जो बड़े बड़े बिल किसान को आते हैं डीजल की मद में, बिजली की मद में, उससे इंशाअल्लाह ताला किसान को निजात मिलेगी और उसके प्रॉफिट में इंशाअल्लाह ताला जो है वो प्रॉफिट उसका बढ़ेगा। इसी तरह जनाब स्पीकर, ऑयल सीड जो एडिबल ऑयल के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए हम अभी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। मैं ऑयल सीड्स की पैदावार बढ़ाने के लिए मेरा पूरा फोकस है ताकि सेल्फ सस्टेनेबल और सेल्फ सफिशिएंट तरीके से हम जो है वो तेल की कीमत को भी नीचे लेकर आए और हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, सेल्फ रिलायंट हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। और ये जो मैंने आपको ट्रैक्टर्स का कहा है, 30 अरब कोई छोटी रकम नहीं होती है। ट्रैक्टर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एक किसान के लिए। 70% हम देंगे, 30% किसान को देना पड़ेगा। पूरा बोझ उसका इंशाअल्लाह ताला पंजाब हुकूमत उठाएगी। इसी तरह जनाब स्पीकर, मैं एजुकेशन की तरफ आती हूँ। अब इन्होंने बहुत दावे किए कि हमने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इतने हमने एनरोलमेंट कर दी। मैं आज आपको हर फन कहती हूँ, वो तमाम एनरोलमेंट झूठ के अलावा, फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। जो पंजाब के स्कूल एजुकेशन मुझे इनकी तरफ से मिला है, उसमें घोस्ट स्कूल्स, घोस्ट टीचर्स, घोस्ट एनरोलमेंट, सब कुछ जाली था। पहली मर्तबा हम रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स एजुकेशन सेक्टर में लाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। कहीं पे 200 बच्चे थे तो 40 टीचर थे, कई जगह 300 बच्चे थे तो 2 टीचर थे। ये लॉपसाइडेड चीजें मुझे मिली हैं, लेकिन मैं रोना नहीं रोऊंगी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले इस साल में हर चीज को ठीक करेंगे अल्लाह के फजल से। इनकी तरह फिगर्स को इन्फ्लेट करके धोखा देने की कोशिश नहीं करेंगे। हमने पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा मैपिंग कराई है कि किस स्कूल में किस सहूलत का फुकदान है, ताकि हम नॉलेज बेस्ड डिसीजंस करें, हम डेटा साइंस के ऊपर बेस करके अपने डिसीजंस करें, ताकि जहां जहां जिस जिस सहूलत की कमी है वो आवाम को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को मुहैया की जाए। और पहली मर्तबा हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं और उसमें करिकुलम डेवलपमेंट शामिल है, टीचर ट्रेनिंग शामिल है, टीचर अकाउंटेबिलिटी शामिल है, लर्निंग आउटकम्स की असेसमेंट शामिल है। हर जगह पे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जाली तरीके से नहीं, इन्फ्लेटेड फिगर से नहीं, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को हम स्कूल में, अच्छे स्कूल में दाखिल करने का पूरा जामे प्लान बना रहे हैं अल्लाह के फजल से। और मेरे लिए बहुत आसान था जनाब स्पीकर कि मैं बिजनेस एज यूजुअल चलाती रहूं,
यहाँ पे हुकूमतों का ये भी मसला है कि जो ट्रेडिशन बना हुआ है, कल्चर बना है, उसको बस जारी रखो, ये काम काफी है। लेकिन मैं कन्फॉर्मिस्ट नहीं हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला जब तक पूरे निजाम के अंदर बेहतरीन तब्दीलियां नहीं ले आती, मैं आराम से नहीं बैठूंगी इंशाअल्लाह। इसी तरह अभी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसके अंदर हम 6 साल के बच्चे को क्लास 1 में दाखिल करते हैं। तो जनाब स्पीकर, आज आपके सामने और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने मैं ये ऐलान करने जा रही हूँ कि हम अर्ली ईयर एजुकेशन को भी इंशाअल्लाह ताला अपने निज़ाम की तालीमी निज़ाम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। अगर अमीर का बच्चा या अफोर्डिंग लोगों का बच्चा जो एक प्री स्कूल में जाता है, जो एक मॉन्टेसरी में जाता है, किंडरगार्टन में जाता है, और उसकी फाउंडेशन के लिए उसको अच्छी टीचर्स मुहैया है, अच्छा सिलेबस मुहैया है, अच्छा करिकुलम मुहैया है, अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मुहैया है, तो वो सहूलत गरीब के बच्चे के लिए क्यों नहीं? इंशाअल्लाह ताला वो सहूलत का आगाज करने जा रहे हैं। और जनाब स्पीकर, ये मेरा आपसे और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से वादा है कि आप देखेंगे कि लाखों रुपया फीस देकर अमीर का बच्चा जो मॉन्टेसरी में किंडरगार्टन में पढ़ता है, उस स्टैंडर्ड की इंशाअल्लाह ताला मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन हम शुरू करेंगे। पंजाब के अवाम के लिए ये मेरा बहुत हम्बल तोहफा है। और इस सिलसिले का पहला प्री स्कूल नवाज शरीफ चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लाहौर में कायम किया जा रहा है, जिसकी बजटरी एलोकेशन और मंजूरी मैंने दे दी अल्लाह के फजल और करम से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें इंशाअल्लाह, जिसके अंदर हम अर्ली ईयर एजुकेशन, प्री स्कूल लर्निंग, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, स्पेशलाइज्ड टीचर्स, एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स का इंतजाम करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो स्पेशल एजुकेशन है डिफरेंटली एबल लोगों के लिए, उनके लिए न सिर्फ हम हिम्मत कार्ड लाने जा रहे हैं, जो लोग बेड रिडन हैं और मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको वो अपने खानदान पे बोझ ना बने, उसके लिए हुकूमत पंजाब तारीख में पहली मर्तबा हिम्मत कार्ड देने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, जिसमें उनको एक अच्छी अमाउंट जो है वो 3 महीने की, 4 महीने की मिल जाया करेगी। और इसके साथ साथ हम व्हील चेयर्स का भी एक मंसूबा शुरू कर रहे हैं। मुझे इस बात का पता है कि एक व्हील चेयर जैसी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए एक डिफरेंटली एबल शख्स को दर दर रोना पड़ता है। तो मैं पंजाब की आवाम से ये कहना चाहती हूँ, जहां भी कोई डिफरेंटली एबल्ड कोई शख्स है जो व्हील चेयर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो हमें लिखे, हम इंशाअल्लाह ताला उसके घर पे उसको व्हील चेयर पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह जनाब स्पीकर, हम हर पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर माजूर अफराद के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं, जिसमें ऑटिज्म सेंटर्स भी शामिल होंगे इंशाअल्लाह। और ये मंसूबा मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जब स्कूल्स में गई, स्कूल्स का मैंने दौरा किया जनाब स्पीकर, तो मुझे एहसास हुआ, मुझे ये बताया गया प्रिंसिपल्स की जानिब से और टीचर्स की जानिब से कि अक्सर बच्चे नाश्ता नहीं करके आते। उसकी वजह यह है कि उनके घरों में इतनी गुर्बत है और वो नाश्ता ना करने की वजह से 11 बजे के करीब स्कूल्स में बेहोश हो जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं बहुत आजिज़ी के साथ ये ऐलान करती हूँ कि पंजाब भर में किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। प्री स्कूल के बच्चों से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे को
جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے اس کو مفت دودھ اسکول میں دیا جائے گا تاکہ اس کی جو غذائی ضروریات ہیں اگر ان میں کوئی کمی ہے تو وہ پوری ہو. اور جناب اسپیکر یہ کوئی سستا منصوبہ نہیں ہے, یہ 27 ارب روپے کا منصوبہ ہے, لیکن اس سے جو اسٹنٹڈ گروتھ ہے وہ بھی اس میں بھی بہتری آئے گی اور بچوں کو ان کی جو غذائی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوگی. اور ایز اے پائلٹ پروجیکٹ اس کو میں ساؤتھ پنجاب سے شروع کرنے لگی ہوں انشاءاللہ تعالی. اس کو ہم نیا, بھکر اور راجن پور سے پائلٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور جناب اسپیکر, اب گرمی کی چھٹیوں کے بعد جب پہلے دن اسکول کھلے گا تو حکومت پنجاب کی جانب سے, آپ کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے تمام بچوں کو فری دودھ ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح میں نواز شریف صاحب کے دور کی لیپ ٹاپ اسکیم کو جو بند کر دی تھی انہوں نے دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی. 10 ارب روپے کی لاگت سے ہم لیپ ٹاپ اسکیم کا آغاز کر رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ گوگل انٹرنیشنل ہر سال 3 لاکھ سے زائد بچوں کو ایسنشل ڈیجیٹل سکلز کی تربیت دے گا ہمارے اسکول کے اندر انشاءاللہ. جناب اسپیکر, اب تک جو ہمارا نظام تعلیم ہے جس میں میٹرک یا آرٹس میں ہوتا تھا یا سائنس میں ہوتا تھا, پہلی بار جناب اسپیکر میٹرک ٹیک, میٹرک ٹیک اور انٹر ٹیک پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی ایکول اپرچونٹیز ملیں. اسکولز میں اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اسپورٹس کی فروغ میں بھی میرا خصوصی فوکس ہے. اور یہاں پر اسپورٹس کے منسٹر تشریف رکھتے ہوں گے, فیصل کدھر ہے؟ جو میرے اسپورٹس کے منسٹر ہیں ان کو میری طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے, بہت ہینڈز آن پڑھا لکھا نوجوان ہے, کہ اسپورٹس کو صرف سپرفیشلی نہیں کرنا. پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارے کھیل کے مقابلے ہوں گے جس کو ہم پنجاب کی سطح پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہم آنر بھی کریں گے, اس کی پرائزز بھی رکھیں گے تاکہ بچوں کو ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ملے. اور پنجاب بھر کے اسکول میں جو ہمارے اسکول کے اسپورٹس گراؤنڈ ہیں ان کو ہم کمیونٹی اسپورٹس گراؤنڈ میں تبدیل کرنے کا میں نے فیصلہ کیا ہے, جس میں شام کو اس علاقے کی پوری آبادی اس گراؤنڈ کو استعمال کر کے جو اپنے ان کے شوق ہیں کھیل کے میدان میں وہ پورا کر سکیں. اور ہر یونین کاؤنسل کی سطح پر اسپیکر صاحب ہم نے اسپورٹس گراؤنڈ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے میں نے بجٹ بھی مختص کر دیا ہے. اور اسی طرح جو کھیل کے میدان ہیں ان کو چلڈرن فرینڈلی بنانے کے لیے بھی میں نے ہدایات جاری کر دی ہیں. ہم نے وہ جو جھولے لگائے جاتے تھے ان کے فٹنس سرٹیفکیٹس ہم نے مینڈیٹری کر دیے تاکہ کل کو کوئی حادثہ نہ ہو, بچوں کی جانیں محفوظ رہیں, اور ان کو بھی ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں. اور جو وائس چانسلرز ہیں یونیورسٹیز کے ان کی سلیکشن کا عمل جاری ہے. اور یہ بھی جناب اسپیکر میں بہت فخر کے ساتھ
یہ بات معزز ایوان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک بھی وائس چانسلر کی تقرری آؤٹ سائڈ میرٹ نہیں کی میں نے الحمدللہ. اس کے لیے ہم نے انٹیگریٹی والے افراد ایکسپرٹس کی ہم نے سرچ کمیٹیز بنائی ہیں جو 3 نام ہمیں دے رہے ہیں اور ان کو میں خود پرسنلی انٹرویو کر رہی ہوں ٹو انشور دیٹ میرٹ از فالوڈ اینڈ امپلیمنٹڈ. کسی دوست، کسی رشتہ دار، میرا کوئی ذاتی جاننے والا، میرا کوئی ذاتی رشتہ دار، میرے کوئی ذاتی دوست احباب آج تک جناب اسپیکر 100 دنوں میں کسی کی سفارش کسی چیز میں قبول نہیں کی. کوئی بھی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ میری مرضی سے بھی نہیں ہوئی. میں نے اپنا رائٹ بھی ریلنکوش کیا ہے اور میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں. اور جناب اسپیکر 25 ارب سے ہم پاکستان کے پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ پروگرامز لانے جا رہی ہوں میں، اور ایک ایسا پروگرام لانے جا رہی ہوں جس میں غریب کا بچہ اگر لمز یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے، اگر کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی جو فیس ہے اگر اس کے ماں باپ نہیں دے سکتے تو وہ مریم نواز شریف دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں قوم کے پنجاب کے نوجوانوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ پڑھائی میں if you are a meritorious student، اگر آپ کا ایکڈیمک کریئر اچھا رہا ہے، پرومسنگ ہے، اور آپ کو کبھی داخلہ مل جاتا ہے آپ کی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر، تو آپ تعلیم سے، اعلیٰ تعلیم سے صرف اس لیے آپ نہیں محروم رہیں گے کیونکہ آپ کے والدین کے پاس آپ کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. پنجاب حکومت آپ کی فیس انشاءاللہ تعالیٰ ادا کرے گی. اسی طرح جناب اسپیکر ایک اسکالرشپ پروگرام شروع کر رہی ہوں. ایک ہنر مند پنجاب کے لیے ایک اسکل پروگرام شروع کر رہی ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے ٹیکنیکل ٹریننگ کا، وہ ڈسپلنز اب جن کی گلوبل ورلڈ میں کہیں اب جگہ نہیں رہی اور نئے ڈسپلنز نے ان کی جگہ لے لی ہے، اور ہم وہی پرانے گھسے پٹے سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں، اسکلز پڑھا رہے ہیں. تو میں بڑی خوشی کے ساتھ اس ایوان میں آج یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم مشین لرننگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ای مرچنڈائزنگ اور اسٹارٹ اپس کی اسکل ڈیولپمنٹ کی پروگرام اور تعلیم ہم شروع کر چکے ہیں. 4000 بچے اس سے اب فیضیاب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم ہزاروں میں نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیکنیکل ٹریننگ پروگرام کو پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم لاکھوں کی تعداد میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اور جناب اسپیکر میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ میں چند ہفتے پہلے ہولی فیملی ہاسپٹل، پنڈی کا جو ہولی فیملی ہاسپٹل ہے وہ ریویمپ ہو رہا تھا، تو میں اس کے دورے پہ گئی. وہاں پر جو مزدور وہاں کام کر رہے تھے ان کی لنچ بریک تھی، تو میں گاڑی میں گزر رہی تھی، میں نے گاڑی روک لی. میں ان مزدوروں کے اندر چلی گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ تمام مزدور، جناب اسپیکر، تمام مزدوروں کا تعلق راجن پور سے تھا. اور مجھے افسوس ہوا کہ راجن پور کی غربت کا یہ عالم ہے کہ 20-20 ہزار کی مزدوری کے لیے ان کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر پنڈی آنا پڑتا ہے مزدوری کے لیے. اور ان کا کیمپ تھا وہاں پر. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کھانا آپ کو اس ہسپتال کی جانب سے دیا جا رہا ہے؟ انہوں نے دال روٹی تھی، تندور پہ روٹی لگ رہی تھی اور ساتھ دال تھی. تو انہوں نے کہا ہمیں 21,000 روپیہ ملتا ہے، اس میں سے 7,000 ہم اس دال روٹی کے لیے دیتے ہیں. تو میں نے اسی دن ان کے لیے ٹینٹس لگوائے، وہ فٹ پاتھ پہ سوتے تھے.
میں نے راجنپور کے ان مزدوروں کے لیے ٹینٹس لگوائے, ان کے لیے مسٹ فینس بھیجے, ان کے لیے بستر بھیجے, ان کے لیے تکیے بھیجے. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو منیمم ویج ہے اس کو شہباز شریف صاحب نے اور ہم نے 37,000 روپیز 37,000 روپیہ منیمم پر منتھ کر دیا ہے. اور یہ صرف اعلان نہیں ہے, میں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھی ہوں اور ہم ایسا نظام لا رہے ہیں جس میں ہر مزدور کو اس کی کم سے کم اجرت جو کہ 37,000 روپیز ہے وہ اس کو پوری ملے انشاءاللہ. اور راجنپور کے مزدور بچے میری آنکھوں کے سامنے وہ مناظر ہٹتے نہیں ہیں, اس لیے میں نے تبھی یہ تہیا کر لیا تھا کہ جو اسکول گوئنگ, کالج گوئنگ, یونیورسٹی گوئنگ بچے ہیں ان کے لیے بھی ہم اسکل ڈیولپمنٹ کا اور اسکالرشپ لے کر آ رہے ہیں. تو ان مزدور بچوں کے لیے جو محنت مزدوری کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالتے ہیں ان کے لیے ہم اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ان کو پراپر تعلیم اور سرٹیفکیٹ دیا جائے گا, جس میں پلمبرز شامل ہیں, نرسز شامل ہیں, الیکٹریشینز شامل ہیں, ٹائل فکسرز شامل ہیں اور ہوٹل کا انڈسٹری شامل ہے, تاکہ وہ اسکل ڈیولپمنٹ حاصل کر کے ان کے پاس سرٹیفکیٹس ہو تاکہ وہ کہیں بھی جاب مارکیٹ میں جب جائیں تو ان کو آرام سے جاب مارکیٹ میں جگہ مل جائے. اور پھر بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, میرے دل کے سب سے قریب ہے جناب اسپیکر, اور میرا زیادہ تر ٹائم اس پر صرف ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا شعبہ ہے. اس میں جتنا ڈیلو کرتی جاؤں اتنا زیادہ یہ اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ مجھ پر واضح ہو جاتی ہے, وہ ہے صحت کا شعبہ. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ بچوں کی نااہلی کی وجہ سے انکمپیٹنس, کرمنل نیگلیجنس, کمپلیسنسی, رشوت, برائبری, کرپشن ہمارے صحت کے نظام کا بھی حصہ بن چکی ہے. اور میں اس شعبے کو ریفارم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے جناب اسپیکر, لیکن میں نے تہیا کر لیا ہے کہ اس جو صحت کا شعبہ ہے, ہیلتھ کا شعبہ ہے, اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ریولیوشن لا کر دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اور میں نے آتے ہی پنجاب کے تمام BHUs, پنجاب کے تمام رورل ہیلتھ سینٹرز, پنجاب کے تمام PHQs اور پنجاب کے تمام BHQs اور ٹرشری ہاسپٹلس کو میں نے اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ جو ہے اس پر کام شروع کر دیا ہے. اور وہ دوائیاں جو یہ بند کر چکے تھے وہ دوائیاں ہم نے دوبارہ شروع کی ہیں, اس میں مریضوں کی تعداد کو ہم نے بڑھایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر ہم نے دل کے امراض کی ادویات, TB کے امراض کی ادویات, کینسر کے امراض کی ادویات اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیپیٹائٹس کی ادویات ہم لوگوں کے گھروں پر ڈبے میں 2 مہینے کا اسٹاک فری پہنچا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اور اس دن جناب اسپیکر میں آپ کے سامنے ایک اینیکڈوٹ, ایک واقعہ آپ کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہم لاہور میں جو ماڈل گلیاں بنی تھی میں ان کو دیکھنے گئی تو سانڈا کے علاقے میں جناب اسپیکر میں آئی واکڈ انٹو ا ہاؤس, وہاں پہ سیکیورٹی کی وجہ سے لوگ دروازے کے پیچھے کھڑے تھے تو میں نے گھر کا دروازہ کھلا دیکھا, میں نے اس کی ویڈیو ٹویٹ بھی کی. یہ ماڈل گلیاں آپ کی اسکرین پہ, پورے پنجاب کی گلیاں ایسی چھوڑ کے جاؤں گی میں انشاءاللہ. جناب اسپیکر آئی ہوپ آپ کو نظر آ رہا ہے, میں چاہوں گی کہ آپ اس کو دیکھیں. اور میں اپوزیشن کو بھی چاہوں گی کہ جو گلیوں کو آپ نے کھڈے بنا دیا تھا ذرا دیکھیں کام کیا ہوتا ہے. تو ایک دروازے کے پیچھے ایک خاتون اور اس کے بچے کھڑے تھے, اگر وہ ویڈیو ہے تو وہ بھی دکھا دیں. تو میں نے اس سے پوچھا
उस खातून से मैंने पूछा, मुझे कहने लगी कि मेरे जो शौहर है वो हार्ट पेशेंट है। तो मैंने कहा कि अच्छा हार्ट पेशेंट है, आप तो बड़ी यंग लगती हैं, तो आपके इसका मतलब है आपके हस्बैंड को यंग एज में हार्ट की तकलीफ हो गई है, दिल की तकलीफ हो गई। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन उन्होंने कहा अपने बच्चे को आवाज दी, उसने कहा जाओ फिर अंदर से वो डब्बा लेकर आओ। वो डब्बा लेकर आया, उस अंदर जनाब स्पीकर में बहुत आजिज़ी से मैं रोई उस दिन जब उस डब्बे में उसके हस्बैंड की दिल की मरीज की दवाई जो थी 2 महीने का स्टॉक उसका फ्री डिलीवर हुआ था अल्लाह के फजल से। उसका 16-17 साल का बेटा उसके साथ खड़ा था। उसने कहा कि पहले मुझे इस बेटे को भेजना पड़ता था क्योंकि मेरा मियाँ अपने काम पे जाता था, मेरा शौहर अपनी रोजी कमाने जाता था, तो ये बेटा लाइन में लग के उसकी दिल की अद्वियात लेकर आता था। आज हमें 2 महीने का स्टॉक 1 पैसा लिए बगैर दिल की तमाम वो दवाइयां जो वो यूज करता था उसके घर का दरवाजा खटका कर उसको डिलीवरी हुई अल्लाह के फजल से। इसी तरह जनाब स्पीकर, मैं बहुत खुशी के साथ आज मुअज़्ज़ज़ अवाम को और पंजाब की आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि कामयाब तरीन मंसूबा में सबसे कामयाब मंसूबा हमारा फ्री हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का है अल्लाह के फजल से, जिसमें चंद हफ्तों में जनाब स्पीकर 12 लाख अफराद का उनकी दहलीज पे मुफ्त इलाज हुआ है अल्लाह के फजल से। अगर आपके पास वो वीडियो है तो दिखा दें प्लीज। और जनाब स्पीकर, मैं रिपीट करूंगी कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये कर दूंगी, अल्लाह के फजल से मैं ये करके आई हूं आपके सामने। प्लीज जरा लगा दो वो, ये देखिए जनाब स्पीकर, मैं चाहूंगी जरा शोर बंद करें और ये देखें। खैबर पख्तूनख्वा में भी भेजा हमने फील्ड हॉस्पिटल। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में भी फील्ड हॉस्पिटल्स बनाओ ताकि पंजाब से ना भेजने पड़े। ये देखिए जनाब स्पीकर, ये लोगों की तजवीज पे जाके उनका इलाज कर रही हैं गाड़ियां माशाल्लाह। और जनाब स्पीकर, ये 12 लाख से ज्यादा इलाज कर चुकी है और मैं आज यहाँ पर ऐलान करने आई हूँ, मैं अपने तमाम एमपीएस और जनाब स्पीकर, ये जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं इनमें न सिर्फ ये कि फ्री दवाइयां मिल रही हैं, बस थैंक यू, इनमें न सिर्फ फ्री दवाइयां लोगों को मिल रही हैं बल्कि लोगों की फ्री एक्सेस भी मिल रही है। लैब टेस्ट हो रहे हैं और यहाँ पर जो है वो हो रही है। I will not allow those, please. You have to go back to your seats. You have to go back to your seats, please. जनाब स्पीकर, उनको छोड़ें, उनका काम वक्त जाया करना है, उन्होंने 4 साल जाया किए, ये भी वक्त वो जाया करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने ये ऐलान करती हूँ कि हमने इसके अंदर 500 फील्ड हॉस्पिटल्स और इंक्रीज करने का मैंने आज 500
ٹونکس آن ویلز ہم اس کے اندر اور ایڈ کرنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. پنجاب کے ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر گاؤں میں یہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر، بہت سارے پنجاب کے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ڈاکٹرز حضرات جانا نہیں چاہتے یا جاتے نہیں ہیں. تو میں آج معزز کم از کم اذان کا تو احترام کر لیں، اور کم از کم اذان کا تو احترام کر لو بھائی. تو آپ سن لوں اور بھائی اپوزیشن، اذان آ رہی ہے. حسن بچر صاحب کم از کم اذان کا تو احترام کریں. پلیز گو بیک ٹو یور سیٹس. پلیز گو بیک ٹو یور سیٹس. پلیز گو بیک ٹو یور سیٹس. Please, azan khatam hogi. All the members to be seated at their seats, please. Please, order in the house, please. Order in the house, please. Order in the house, please. آپ اپنی نشستوں سے آگے مت آئیں. جی پلیز، جی پلیز آپ پلیز. جناب اسپیکر میں وہ تصویر آ گئی ہے، وہ دیکھیں اس عورت نے گھر کے اندر سے وہ ڈبہ لا کے مجھے دکھایا، وہ باکس لا کے مجھے دکھایا جس میں 2 مہینے کی اس کے ہسبینڈ کی فری میڈیسن کا اسٹاک تھا. جناب اسپیکر، مجھے ان پہ ترس آتا ہے. یہ مجھے کہتے ہیں میں ٹک ٹاکس بناتی ہوں. ٹک ٹاک بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. کام کیا ہوتا ہے تو ٹک ٹاک بنتی ہے. کھانا کھانے کی، سونے کی، ایکسرسائز کرنے کی ویڈیوز پہ ٹک ٹاک نہیں بنتی. اور انہوں نے ہمیں پولیس کے ڈنڈوں سے مارا، ہم ان کو اپنی کارکردگی سے ماریں گے انشاءاللہ تعالی. تو جناب اسپیکر، میں بات کر رہی تھی کہ جو مسنگ ڈاکٹرز ہیں، جہاں پہ ڈاکٹرز کی سہولت موجود نہیں ہے، میں اسپیشل انسینٹو لا رہی ہوں ان علاقوں میں ڈاکٹرز کو بھیجنے کے لیے جہاں پر
डॉक्टर्स की ना मौजूदगी की वजह से या डॉक्टर्स की एब्सेंस की वजह से मरीजों को मुश्किलात होती है, तो हम वो इंसेंटिव्स ला रहे हैं जो दूर ये भी बहुत बुरी बात है, ये भी बहुत बुरी बात है कि जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो बात बात पर जो है वो स्ट्राइक पे चली जाती है। और कौन सफर करता है? पेशेंट सफर करते हैं, गरीब पेशेंट सफर करते हैं। और जनाब स्पीकर, मैं साहिवाल में आतिशबाजी का वाकया हो गया, आग लग गई, बच्चों के जो नर्सरी थी वहां पर एसी में शॉर्ट सर्किट हो गया था और वहां पर सफोकेशन से अगले 4 दिन में 13 बच्चों की हलाकत हो गई। वहां पर मैं खुद गई, 3 घंटे लगा के मैंने पूरी इंक्वायरी कंडक्ट की, वहां की इंतजामिया के खिलाफ एक्शन लिया और वाईडीए हड़ताल पे चली गई। ये मेरी वो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, ये मैं बच्चों के वालिदैन से मिली, एक एक एविडेंस मैंने कलेक्ट किया और वहां पर जब मैंने उनको कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी को हथकड़ी नहीं लगी, लेकिन 13 बच्चों की हिलाकत पे जब मैंने एक्शन लिया तो आप देखो कि ये लोग हड़ताल पे चले गए। इसी तरह खानेवाल में एक नर्स ने बच्चों को इंजेक्शन ऐसा लगाया, 3 बच्चों की हलाकत हो गई। मैंने नर्स के खिलाफ एक्शन लिया तो नर्सेज हड़ताल पे चली गई। तो सबसे पहले मैं जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने कल वाईडीए की हड़ताल खत्म कराई। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेरे दोनों हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, अगर वाईडीए हो या जो भी हो, किसी ने अवामी खिदमत में, गरीब मरीजों की खिदमत में खलल डाला तो मैं उसके ऊपर आराम से घर में बैठूंगी। मैं किसी ब्लैकमेलिंग में आकर गरीब मरीज सफर करें और मैं चुप करके डर के तमाशा देखती रहूं, ये मैं होने नहीं दूंगी। इंशाल्लाह सख्त एक्शन होगा अगर आइंदा इस तरह की कोई हरकत की तो। और ये है वो माइंड सेट जिसके साथ मैं डील कर रही हूं, जिसके अंदर रहकर ये रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही हूं। और जनाब स्पीकर, हम बहुत ही अच्छा मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं, अपना घर, अपनी छत, अपना घर। उसमें पंजाब के जो रूरल एरियाज हैं या पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर कोई गरीब ऐसा है जिसके पास अपनी जमीन का टुकड़ा है, चाहे वो 1 मरला हो, 2 मरले हो, 3 मरले हो, अगर उसके पास जमीन है और उसके पास घर बनाने के पैसे नहीं है तो पंजाब हुकूमत 15 लाख तक का जो कर्जा है उसको देगी ताकि वो अपना घर बना ले। और ये अपना घर, ये स्कीम जो ये है 2 बेडरूम्स, 1 फैमिली रूम, 1 किचन, 1 बाथरूम, और ये हम शुरू कर रहे हैं। और ये जो घर आपको नजर आ रहे हैं, घर भी बना के देंगे, जमीन भी हमारी होगी, घर भी हम बना के देंगे। और दूसरा मंसूबा ये है कि अगर आपके पास जमीन का टुकड़ा है तो पंजाब हुकूमत आपको 15 लाख रुपए तक का कर्ज देगी, जिसकी महाना की सिर्फ 10,000 रुपया होगी। 12 साल में आपको वो कर्जा वापस करना होगा और उसकी कोई सूद नहीं है। उसका जो सूद का हिस्सा है वो पंजाब हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। 0 सूद पे आपको ये कर्जा मिलेगा इंशाल्लाह। 10 साल की इंस्टॉलमेंट है, जिसको मैंने कहा कि 10-12 हजार से ज्यादा वो मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होनी चाहिए ताकि गरीब की जेब पर बोझ न पड़े। तो जनाब स्पीकर, ये 50 लाख घर जैसा झूठा लारा नहीं है, ये असली घर है जो हम लोगों को देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह अब मानसून
मानसून आने वाला है, बारिशों का मौसम आने वाला है। अल्लाह ताला हमने पहले होता ये था जब पानी आ जाता था तो उसके बाद हुकूमत एक्शन में आती थी। मैं उस दिन 3 घंटे PDMA में जाकर बैठी, मैंने उनके साथ जो फ्लड का कंटिंजेंसी प्लान है, इमरजेंसी प्लान है, मैंने उनके साथ बैठ के बनाया। और आपने देखा होगा जनाब स्पीकर कि लाहौर में, क्योंकि लाहौर की सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है, तो नासा लाहौर ने 19 क्रिटिकल साइट्स पे अपने रिलीफ कैंप्स जो है वो सेटअप किए हैं। और वहां पर हेल्पलाइन भी हमने बना दी है क्रिटिकल साइट्स के ऊपर। उसके अलावा पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गई है कि तमाम नालों की, नहरों की, ड्रेन्स की सफाई कराएं ताकि सड़कों पे पानी जो खड़ा होने का इस्तेमाल कम से कम रहे। और उसके साथ जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं जहां पे हिस्टोरिकली फ्लड आता है, ये देखिए ये रिलीफ कैंप्स आप देख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे रिलीफ कैंप्स, और ये इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पंजाब में ये करेंगे। और इसके अलावा हमने जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फ्लड प्रोन एरियाज हैं, वहां के DCs को ये हदायत गई है कि कंटिंजेंसी प्लान, इमरजेंसी प्लान तैयार रखें और लोगों को ये बताएं कि खुदा न खास्ता पानी आने की सूरत में हम आपकी जानें, आपके माल मवेशी बचाना चाहते हैं ताकि आपकी जानें भी बचे, आपका जो एक आमदन का जरिया है माल मवेशी वो भी बचे। और वो घर अगर खाली करना पड़े, एरिया को इवैक्यूएट करना पड़े, तो मैं आवाम से कहती हूँ कि हमारा साथ दें ताकि आपका जो जानी और माली नुकसान है वो ना हो। तो ये हम इंशाअल्लाह ताला उसके लिए प्रिपेयर्डनेस का जो लेवल होगा इंशाअल्लाह ताला, वो मेरी पूरी कोशिश है कि उसमें हम उसको फूल प्रूफ बनाएं। उसके अलावा जनाब स्पीकर, जो तमाम पंजाब की मोटरवेज हैं जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बनाई थी, तमाम मोटरवेज के ऊपर हम रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस लेना शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तमाम मोटरवेज के ऊपर हम ट्रॉमा सेंटर्स बनाने जा रहे हैं ताकि खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में जानी नुकसान को हम कम से कम, जानी नुकसान हो या अल्लाह करे कभी ना हो, हम उसको इंश्योर करें। इसके अलावा ये देखिए एयर एम्बुलेंस, 2 एयर एम्बुलेंसेस पाकिस्तान आ रही है इसी हफ्ते इंशाअल्लाह ताला। और ये जनाब स्पीकर, ये एयर एम्बुलेंस जो आप टीवी पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अमीर लोगों के लिए नहीं है, गरीब लोगों के लिए जिनकी जानें जाया हो जाती हैं। और वो दिखाएं नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, ये देखिए पाकिस्तान की तारीख का पहला पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। जल्द इंशाल्लाह इसकी तामीर, इसका सारा काम रेडी है, बजट एलोकेशन हो गई है, विदिन 8 मंथ्स इसकी आउटडोर हम शुरू करेंगे। ये देखिए नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। और वो दिखाएं जरा नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिस ये देखिए इसकी तामीर का आगाज कल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जनाब स्पीकर, पंजाब के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर कार्डियोलॉजी की, दिल के अमराज की सहूलियात मौजूद नहीं है पब्लिक सेक्टर में, कैंसर के इलाज की सहूलियात मौजूद नहीं है, पीडियाट्रिक्स की, बच्चों के इलाज की स्पेशलाइज सहूलत मौजूद नहीं है, बर्न सेंटर नहीं है। तो मैं आज इस पूरे ऐवान के सामने ये ऐलान करने लगी हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में ये सारी सहूलियात मैं मुहैया करूंगी इंशाअल्लाह। हर शहर में कैथ लैब होगी, हर शहर में कार्डियोलॉजी की, कार्डियक सर्जरी की सहूलत मौजूद होगी,
بچوں کے علاج کی اسپیشلائز سہولت موجود ہوگی, برن سینٹر ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی نواز شریف کینسر ہاسپٹل کے بعد ہم اور بھی کینسر ہاسپٹل شروع کریں گے تاکہ علاج کے لیے لوگوں کو نہ آنا پڑے. اور جناب اسپیکر, آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پنجاب کے 8 اضلاع کے اندر ہم آنے والے چند ہفتوں میں آغاز ہو چکا ہے. پنجاب کے 8 اضلاع میں ہم کارڈیالوجی کی سہولت, کیتھ لیبس کی سہولت, کارڈیک سرجری کی سہولت, اور اس طرح ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں 8 اضلاع میں جہاں پر ابھی تک کارڈیک سرجری کی سہولت موجود نہیں ہے. لوگوں کو سرگودا سے فیصلہ آباد یا پنڈی یا لاہور آنا پڑتا تھا, اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ پنجاب کے ہر شہر میں یہ تمام سہولیات موجود ہیں انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, خواتین کے لیے وہ ذرا 15 والی جو ہم نئی ایمرجنسی سروس شروع کریں وہ بھی دکھائیں. جناب اسپیکر, 15 پولیس کی ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے. ہم نے 15 کو اگلے ہفتے ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں. ہم نے 15 کو کمپلیٹلی نیا ایمرجنسی ریسپانس سسٹم دیا اللہ کے فضل سے, اور 15 پہ جو کال کرے گا اس کی کالر کی لوکیشن بھی ہمیں پتہ چل جائے گی, اور ہم نے کال بیک کی سہولت بھی دے دی ہے کہ اگر کسی کی کال چھونا ہو تو وہ 15 ان کو کال بیک کرے گا انشاءاللہ. وہ لگائیں ذرا 15 والی. اور جناب اسپیکر, اسٹیٹ کا فرض ہے, حکومتوں کا فرض ہے, جب ایک سٹیزن ان ڈسٹریس یا تکلیف میں کوئی اگر آپ کا شہری ہے اور وہ آپ کو فون کرتا ہے تو اسٹیٹ کا فرض ہے کہ اس کو کال بیک کرے, اس کو رسپانس کرے. تو میں نے اپنی پہلی تقریر میں ایوان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے رسپانس ٹائم کو بھی بہتر کریں گے, تو ہم نے وہ سہولت جو ہے وہ دے دی ہے. اگلے ہفتے میں لانچ کرنے جا رہی ہوں یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ 911 جو USA میں استعمال ہوتا ہے, یہ اس طرح کا ایمرجنسی ریسپانس سسٹم ہے اللہ کے فضل سے. پورے پنجاب میں ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں. اسی طرح جناب اسپیکر, پاکستان کی پہلی انٹرنیٹ سٹی IT سٹی نواز شریف انٹرنیٹ سٹی جو ہے وہ بہت آگے چلی گئی ہے, کامیابی سے اس کا کام جاری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک بہت فنکشنل اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیٹ سٹی ہوگی, اس میں بہت تیزی سے کام جاری ہے. اور اس کے علاوہ جناب اسپیکر, پورے لاہور میں ہم نے ہائی اسپیڈ وائی فائی انٹرنیٹ جو ہے وہ 200 اسپاٹس پہ دے دیا ہے. پورے لاہور کو جلدی ہم فری وائی فائی دے رہے ہیں, اور اسی طرح پورے پنجاب کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ فری وائی فائی دیں گے. اور مجھے سرگودا سے اس دن میسیجز آئے بچوں کے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے, کالج اسٹوڈنٹس کے, پورے پنجاب سے میسیجز آ رہے ہیں کہ لاہور کو فری وائی فائی ملا ہے, تو چیف منسٹر ہمیں بھی فری وائی فائی چاہیے. تو میں پورے عوام کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ فری وائی فائی کے منصوبے کو پورے پنجاب تک ہم پھیلائیں گے. اسی طرح جناب اسپیکر, سیف سٹی, لاہور سیف سٹی ہے آپ جانتے ہیں, اور سیف سٹی جب بن جاتا ہے, کیا CCTV مانیٹرڈ جب کوئی شہر بن جاتا ہے تو وہاں کرائم کی روک تھام ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ ان دا کیمرا, اور اس کی ٹرسٹ اور جرم کو ٹریک کرنا, ملزموں تک پہنچنا وہ آسان ہو جاتا ہے. تو آنے والے 3 مہینوں کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ 18 ڈسٹرکٹس کو ہم سیف سٹی میں پورا اس کے اندر فنکشنل کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ودن ایئر انشاءاللہ پنجاب کے 36 اضلاع CCTV مانیٹرڈ سیف سٹیز بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
اور پہلی مرتبہ آنریبل اسپیکر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو ایک تو میں نے آپ کو صفائی کا بتا دیا، ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو جگہ جگہ مویشی منڈیاں لگتی تھیں، جن کی وجہ سے عام طرف میں لوگوں کو، عوام کو تکلیف ہوتی تھی، ٹریفک کئی گھنٹے بلاک رہتی تھی. تو یہ اعلان گواہی دے گا کہ پہلی مرتبہ اس دفعہ اتنی آرگنائز مویشی منڈیاں لگی ہیں. ہم نے مختص کر دی تھی جگہ کہ ان جگہوں کے علاوہ مویشی منڈیاں کہیں نہیں لگی، بہت آرگنائز مویشی منڈیاں لگی ہیں. ٹریفک بلاک میں نے نہیں ہونے دی، میں نے اس کے اوپر نظر رکھی. اور ہوتا یہ تھا کہ مویشی منڈیوں کے بعد جب جو لوگ ہیں اپنے کسان جو تھے، جو وہ بیچ کر نکلتے تھے، تو ان کو لوٹ لیا جاتا تھا. اس دفعہ سوائے ایک یا دو واقعات کے پورے پنجاب میں الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور لوگ اپنی جو کمائی ہے وہ اپنے گھروں کو لے کر گئے ہیں. اور اسی طرح جناب اسپیکر، میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ پورے پنجاب میں ہم صفائی کا نیا نظام لا رہے ہیں. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تمام اضلاع میں لے کر آ رہے ہیں، اور اگلے 3 سے 4 ہفتے میں ہمارا وہ نظام جو ہے آن گراؤنڈ آ جائے گا، جس کی ہم نئی مشینری بھی خرید رہے ہیں، ہیومن ریسورس کو بھی ہائر کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی آپ کو پنجاب کا ہر شہر اور ہر گاؤں چمکتا اور دمکتا نظر آئے گا انشاءاللہ. اور اس سے ایلائڈ بزنس کو اتنی ترقی ملے گی، 1 لاکھ کے قریب اس سے اکراس پنجاب نوکری جنریٹ ہوں گی، نوکریاں. اور اسی طرح ہم نے نو پلاسٹک مہم بڑی افیکٹولی شروع کی ہے، اور یہ بھی آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ پلاسٹک کا استعمال ہم نے بہت حد تک محدود کر دیا، جس کو آنے والے دنوں میں ہم بالکل ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. عوام سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ کی گلیوں کو، آپ کے محلوں کو، آپ کے ڈرینز کو صاف کرنے کے لیے، اس کو صاف رکھنے کے لیے میری مدد کریں، اور سے نو ٹو پلاسٹک پلیز. اسی طرح جناب اسپیکر، لوگوں کے گھروں سے، ان کی دہلیز سے کوڑا اٹھایا جائے گا اور اس کو لینڈ فل سائٹس تک لے کے جایا کرے گا، اور وہ پورا نظام میں نے ترتیب دے دیا، انشاءاللہ چند ہفتے میں آن گراؤنڈ آئے گا. لوگوں کو اس کا فرق فیل ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ہم گرین پنجاب کے اہداف کے اصول کے لیے پلانٹ فار پاکستان، کلائمیٹ ریزیلینٹ اسماگ فری پنجاب، وائلڈ لائف سینسز، اور تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری کی پلانٹیشن کی مہم شروع کی گئی ہے. اور وہ بلین ٹری سونامی کی طرح نہیں ہے جن درختوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی بھی آج تک کسی کو نظر نہیں آئے. ہم درختوں کی بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ میپنگ کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو ایگزیکٹ فگر دیں کہ کتنے ملین ٹریز ہم پلانٹ کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے. اور میں نے اسٹینڈنگ انسٹرکشن دے دیے ہیں کہ جو نئی سڑک بنے گی اس کے دونوں کناروں پہ پلانٹیشن ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس کو میں نے مینڈیٹری کر دیا ہے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر، ٹرانسپورٹ میں پہلی مرتبہ ہم 700 نئی بسز لے کر آ رہے ہیں جو پورے پنجاب کے لیے ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور اینڈ ٹو اینڈ آپ کو ٹرانسپورٹ کا ہم سولوشن دیں گے. اور اسی طرح ہم نے پہلی مرتبہ اسٹوڈنٹس کے لیے پیٹرول بائکس اور ای بائکس کا آغاز کیا ہے. 10 جولائی کو انشاءاللہ تعالی وہ پہلی ڈسٹریبیوشن ہے جو میں خود کروں گی. اس میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے 20,000 کے قریب بائکس دینی تھی، لیکن 10,000 بچوں کی مجھے درخواست موصول تھی، وہ 10,000 ای بائکس چاہتی تھی، تو میں نے 20,000 سے بڑھا کر 30,000 ای بائکس کر دی. تمام بچوں کو میں نے انکلوڈ کیا ہے. اور
جناب اسپیکر، آپ کو یہ جان کے بھی خوشی ہوگی کہ ہم وائلڈ لائف سینچریز، وائلڈ لائف پارکس بنانے جا رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کو جان کے خوشی ہوگی فشریز ڈپارٹمنٹ جو کہ ایک ریڈنڈنٹ ڈپارٹمنٹ تھا، اس کو ہم نے ایک نئی زندگی دی ہے. لاہور میں پہلی انٹرنیشنل فش مارکیٹ ہم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور 2 ماہ کے اندر شrimp فارمنگ اور ایکوا کلچر کا پائلٹ پروجیکٹ جس کو میں شروع کر چکی ہوں 2 ماہ کے اندر اندر اس کی پہلی جو ہے وہ پروڈیوس مارکیٹ میں آ جائے گی. اور 100 ٹن شrimp جو ہے وہ ہمارا مارکیٹ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس میں 2 ماہ کا کروشل ٹائم ہے، اسے ہم کامیابی سے مکمل ہوگا، اللہ کرے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد شrimp فارمنگ کو ہم میسو اسکیل میں پنجاب میں کریں گے تاکہ پرائیویٹ انویسٹر کو بھی فائدہ ہو. اور اس کے بعد ہم اس کے ایکسپورٹ لنکیجز بنائیں گے. میں چائنا سے بھی بات کر رہی ہوں، میں تھائی لینڈ سے بھی بات کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس کی ایکسپورٹ کی پوری لنکیجز ہم ڈیولپ کریں گے تاکہ شrimp فارمنگ میں پاکستان جو ہے وہ اپنا مارک بنائے. اور اسی طرح جناب اسپیکر، ہم اور اس کے ساتھ جناب اسپیکر جو 600 سے زائد پنجاب کی سڑکوں کو ہم بحال کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے توڑ دی تھی. انشاءاللہ تعالی آنے والے چند ماہ میں 600 سڑکوں کو ہم بنائیں گے جس میں بڑی سڑکیں بھی شامل ہیں، چھوٹی سڑکیں بھی شامل ہیں، درمیانی سڑکیں بھی شامل ہیں. ریپیئر، ریہیبلیٹیشن اور اپ گریڈیشن ہوگی ان تمام سڑکوں کی. اور لاہور کا بھی ایک پورا میسو ڈیولپمنٹ پلان بنا ہے. لاہور کی بھی ہر گلی جو ہے وہ نہ صرف پکی ہوگی بلکہ اس کو بیوٹیفائی کریں گے. اور اسی طرح صرف لاہور میں نہیں، پورے پنجاب کی جب میں یہ عہدہ عوام کے حوالے کر کے جاؤں گی انشاءاللہ 5 سال کے بعد، پنجاب کی کوئی گلی کچی نہیں ہوگی، پنجاب کی کوئی گلی، کوئی سڑک ٹوٹی بھی نہیں ہوگی. اور پنجاب کی کوئی گلی ان کے حلقوں سمیت ہر گلی پکی ہوگی. پورا ڈرینیج کا نظام ہوگا، صفائی کا نظام ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور یہ SL3 یہ دیکھیں جناب اسپیکر، یہ SL3 میں نے بنا دی ہے. یہ آپ کے یہ جو ہمارے موٹر بائکس ہیں، اور یہ SL3 ہے جس کا میں نے افتتاح کر دیا جو عوام کے لیے کھولی جا چکی ہے اللہ کے فضل سے. یہ ٹک ٹاک پہ نہیں بنی. اور SL2 پہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، حالانکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا منصوبہ ہے. SL2 بھی شروع کریں گے اور جلدی اس کی بھی تکریم کریں گے تاکہ پورا رنگ روڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ جناب اسپیکر، مائنورٹیز کے لیے میں دل اور جان سے کام کر رہی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پنجاب وہ پہلا صوبہ بن گیا ہے جس نے سکھ میرج ایکٹ کو امپلیمنٹ کیا اللہ کے فضل سے. اور ریلیجس ٹورزم کو بھی میں فروغ دے رہی ہوں. جو ہمارے نیچرل ریلیجس ٹورزم کے بیلٹس بنتے ہیں اس میں بھی ہم جو ٹورزم کے لیے جو دن رات میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہم ان میں پوری سہولیات ان کو دیں. اور اس کے علاوہ جناب اسپیکر دیکھیں، وزارتوں کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں، مرج کر رہے ہیں تاکہ عوام کا پیسہ جو ہے وہ بچایا جا سکے اور وہ ضائع نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں اب اگلی دفعہ جب سپیچ کروں گی تو وہ بھی میں کر کے آؤں گی. لیکن جناب اسپیکر، میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا اور اس معزز ایوان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ جو منصوبے میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں یہ صرف اور صرف 90 دن کے منصوبے ماشاءاللہ. نوے دنوں میں جو وہ دیکھیں 90 دن کا اشتہار، وہ 90 دن میں عوام 100 دن میں عوام کے 100 کام اور ان کا اشتہار تھا جس میں لکھا تھا ہم مضبوط تھے.
دیکھیں یہ تب بھی اسی چیز میں مصروف تھے جس میں یہ آج مصروف ہے. شور شرابہ گالی گلوچ بس کر دو بھائی, پاکستان کو چلنے دو. اور پھر یہ کہتے ہیں ہمارے پہ ظلم کرنا بند کرو. ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا, یہ اپنے اوپر ظلم کرنے کے لیے خود ہی کافی ہیں. اور جناب اسپیکر, اللہ کے فضل سے 100 دن میں جو کام کر کے میں آپ کے سامنے آئی ہوں ان کو ایک تقریر میں سمیٹنا بہت مشکل کام ہے. یہ 100 دن, میں کہتی ہوں 100 دن میں کیا 3 سال میں بلکہ 300 سالوں میں بھی یہ سب مل کے بھی کریں تو اتنے کام نہیں کر سکتے. میں آپ سے اس معزز زبان سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں, پنجاب کے عوام سے یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے میں ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گی, 1 گھنٹہ بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گی, 1 منٹ بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گی. اور دیکھیں شور شرابہ سب کر لیتے ہیں, خدمت کا شرف اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا. حکومتیں کئیوں کو ملی ہوں گی اور ملیں گی, لیکن خدمت کا شرف ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں, سر جھکا کے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف میرے نصیب میں لکھا. اور میں آپ کا, اس معزز زمان کا, پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہر قدم پہ میرا حوصلہ بڑھایا. اور آخر میں یہ وعدہ کرنا چاہتی ہوں پنجاب کے عوام سے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی حکومت, آپ کی وزیر اعلیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ.